اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا عزیز و یا غفار صلی علی النبی المختار و آلہ الاطہار الی یوم القرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پوری امت سے افضل ترین شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ جو اب میں کہنے والا ہوں، اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں فقہ کی کتابیں الگ مسائل بیان کرتی ہیں، صرف کی کتابیں گرامر، نحو کی کتابیں گرامر بیان کرتی ہیں، اصول کی کتابیں اصول بیان کرتی ہیں، منطق کی کتابیں منطق کے اصول بتاتی ہیں، فلسفے کی کتابیں فلسفی بحث کرتی ہیں۔ ایک ہے عقیدہ، عقیدے کی کتاب کیا بتاتی ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد ساری مخلوق سے افضل میرے مصطفیٰ کا یار غار ہے۔ یہ ہماری عقیدے کی کتاب ہے۔ عقیدے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کے قرآن پر۔ عقیدے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ میرے رسول کے فرمان پر۔ جب قرآن بھی گواہی دے، اللہ کا رسول بھی گواہی دے، تو پھر تو بندہ مومن کو سر جھکا جانا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔ ہدی للمتقین یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی للعالمین۔ ساری کائنات میں قرآن ہدایت بانٹتا ہے، اور اس قرآن کی پھر تفسیر اور تشریح میرا پاک پیغمبر فرماتا ہے۔ گویا یہ قرآن متن ہے اور حدیث پاک اس متن کی شرح ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی سمجھ میں قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی، میرا رسول تشریح کر کے بتائے گا، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اس لیے رب نے اس بات کی ضمانت دی ہے سورہ النجم میں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زید ہو، بکر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جہل ہو، رعایا کا کوئی فرد ہو، حکمران ہو، وزیر ہو، ہر شخص اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ عرش عظیم کا مالک فرماتا ہے میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں بولتا ہوں تو یہ بولتا ہے۔ تو رسول کے بولنے کی ضمانت رب العالمین نے دے دی ہے،
تو مطلب واضح ہو گیا کہ قرآن نے جو کہا وہ حق ہے اور جو رسول نے کہا وہ حق ہے۔ اور اگر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے۔ کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ تیرے میرے پاس جبریل امین نہیں آئے، ہم آسمانوں پر نہیں گئے کہ رب کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھے یا اللہ یہ کتاب جو بھیجی ہے یہ تیری ہے؟ کتاب آئی ہے، دنیا کا کوئی فرد نہیں بتا سکتا، میرا مصطفیٰ بتائے گا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ میں قربان جاؤں ان لبوں پر جو حرکت میں آتے ہیں، یا اس سے قرآن نکلتا ہے یا حدیث نکلتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زبان پاک سے اس کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ جو نکلا ہے یا قرآن بنا ہے یا حدیث بنی ہے، اور اسی قرآن و حدیث پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ دوستو، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا کچھ لکھا گیا، بڑی کتابیں لکھی گئی، اور ابھی بڑی گنجائش ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ بولنے والوں نے بھی حد کر دی، 1400 سال سے بول رہے ہیں اے ابوبکر تیرا کردار بے داغ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اے ابوبکر، پنجابی کے لفظ استعمال کر لوں، اے ابوبکر محمد تیرا وکھرا ہے۔ اس کا میں اردو میں کوئی لفظ استعمال کرتا، مجھے وہ لطف نہ آتا۔ پنجابی کے بعد لفظ بڑے پیارے ہیں، اور عربی کے بعد درجہ ہی پنجابی کا ہے، بڑی وسیع زبان ہے۔ اور نویکلا ایک لفظ استعمال کر دو نا، نویکلا، اگر میری زبان پر اعتبار نہیں آتا جا کر غار ثور دیکھ۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس وقت صرف 3 قرآن پاک کے مقامات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت ہی اتنا ہے۔ ایک سورہ اللیل آخری پارہ، سورہ والضحیٰ سے پہلے واللیل ہے، پہلے واللیل ہے پھر والضحیٰ ہے۔ واللیل میں نبی کے یار کا ذکر ہے، اور والضحیٰ میں اللہ کے یار کا ذکر ہے، دونوں کا ایک جگہ ذکر آتا ہے، صورتیں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسرا سورہ نور، جو میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سورہ نور، اس کو سورہ نور کیوں کہتے ہیں؟ اسی ابوبکر صدیق کی صاحبزادی صاحبہ کے خلاف منافقین نے، یہودیوں نے سازش کی تھی، میرے نبی کے گھر والوں کی عزت کو چیلنج کیا تھا، اس پاک دامن عفیفہ کی عصمت پر حملہ کیا تھا۔ میرا رسول خاموش ہے، اس لیے تاکہ اللہ خود بولے، میں کیوں بولوں؟ رب بولے۔ رب نے کہا پیارے تو چپ ہے، میں 18 آیتیں صدیقہ کی شان میں نازل کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ کی شان میں سورہ نور بن گئی، اور میرے رسول نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ اپنی بچیوں کو، عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ سورہ نور میں اللہ پاک نے ابوبکر صدیق کا ذکر بڑے پیارے انداز سے فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے حضور کی ہجرت کا، وہ بھی ذکر کروں گا، لیکن ان سے پہلے ایک آیت چمکتی دمکتی آسمانوں سے آئی، قیامت تک قائم رہے گی، جب تک سورج چمکتا دمکتا رہے گا، جب تک زمین و آسمان سلامت ہے، میرے رب کا قرآن سلامت ہے،
اور پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ہمیں کسی مورخ کی، کسی تاریخ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے بڑھ گئے ایمان لانے میں، سبقت لے گئے، کفر کو چھوڑ دیا، ظلم و ستم کو چھوڑ دیا، فسق و فجور کو چھوڑ دیا، اپنوں کو چھوڑ دیا، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، دامن تھام لیا نبی پاک کا۔ کیسا ماحول ہے، کیسا معاشرہ ہے؟ شراب عام ہے، بچی کی خبر ملی، پیدا ہوئی میرے گھر، باپ اٹھا، بے رحم ہاتھوں سے بچی کو اٹھایا، جنگل میں لے کر گڑھا کھودا، بچی کو رکھا، مٹی ڈالی، اس کی آہو بکا کا خیال نہ کیا کہ میرا خون ہے۔ اتنا ظلم، سود کھایا جا رہا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں ہے، ہر کام الٹا۔ جب سورج نبوت کا طلوع ہوا اور اس نے دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہے، مشکل ہے۔ آج تو خط بنوانا مشکل ہو گیا، کلمہ پڑھنا کیسے آسان تھا۔ دشمنوں کی تلواریں بے نیام ہو گئی، ابو جہل برہنہ پان نکلا، کون ہے جو اللہ کا نام لینے والا ہے، میں مٹا کر رکھ دوں گا۔ سارا مکہ جمع ہو گیا، سارے قبیلے جمع ہو گئے، سارے مشرک جمع ہو گئے، سارے بے ایمان اکٹھے ہو گئے۔ ابو بکر کہہ رہے لا الہ الا اللہ۔ یہ آسان کام نہیں، یہاں ممبر پر بیٹھ کر پنکھے چلتے ہیں، اتنا مجمع ہے، میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں، یہ کام مشکل ہے۔ اقبال سے پوچھو، اپنے ڈاکٹر اقبال سے، علامہ اقبال سے، شاعر مشرق سے، ترجمان حقیقت سے، کیا کہتا ہے؟ جو گویم من مسلمانم بلرزم، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را، مجھے پتا ہے کہ لا الہ کہنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق نے اس کلمے کی کتنی قیمت ادا کی ہے۔ ہمیں کلمہ مفت ملا ہے، ماں نے پڑھایا، باپ نے پڑھایا، مسجد میں گئے استاد نے پڑھایا، پرامن پرسکون ماحول میں، کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کے لیے کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ اس کلمے کی قیمت ابو بکر نے ادا کی ہے، اس کلمے کی قیمت بلال حبشی نے ادا کی ہے، سلمان فارسی نے کی ہے، حضرت صہیب رومی نے کی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا اس زمانے میں کوڑے کھائے تھے، گرم لیت پر ریٹے تھے، بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھے گئے تھے، رسی باندھ کر ٹانگوں میں بچوں نے گھسیٹا تھا، اور زبان پر آتا ہے احد۔ اور سرزمین پر کوئی بھی احد کہنے والا نہیں تھا۔ بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد، ایک ہے، ایک، کوئی دوسرا نہیں۔ یہ غلام تھے، زر خرید امیہ بن خلف کے، یہ کافر تھا، پرلے درجے کا بے ایمان تھا، اسلام کا دشمن۔ یہ کب پسند کرتا ہے؟ بڑی باڈی اس کی، بڑی جان، بڑا ہاتھ میں زبردست کوڑا،
بلال پر برسا رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پھر وہ تھک گیا، کہا اسے گرم عرب کی تتی ریت پر لٹاؤ، اوپر بھاری پتھر رکھو، پھر کہا یہ ریت اس کے خون سے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب اس کے پاؤں میں رسی باندھو اور بچوں کا گھسیٹ کر لے جاؤ پورے بازار میں، مکہ کی گلیوں میں سے گھسیٹو۔ لوگوں نے تماشا دیکھا اور سارے خوش تھے، مطمئن تھے، یہ سارے ظلم برداشت کیے ہیں، اور زبان پر سے کیا نکلتا ہے؟ احد، بس وہ ایک ہی ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ غالباً مرزا غالب ہی کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ مجھے زخم آئیں گے، میرا رب دیکھے گا، پوچھے گا بلال زخم کیوں آ رہے ہیں؟ مولا کریم میں نے چوری نہیں کی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہو رہا ہے۔ میرے رب نے پھر فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کیا فرمایا؟ جبریل مدینے میں، جبریل مکے میں سویا ہوا ہے اپنے مکان میں، میں نبی کو معراج پر بلا رہا ہوں، میرا نبی جنت میں ٹہل رہا ہے اور آواز بلال کے قدموں کی سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی نے بھی فیصلہ فرما لیا، فرمایا اے بلال تیرے زخموں کی میں قیمت دیتا ہوں، ان پر میں مرہم لگاتا ہوں، تو دکھ پہنچتا ہے میں راحت پہنچاتا ہوں۔ جنت میں جانے والوں کی صفیں ہوں گی، اولین و آخرین جمع ہوں گے، نبی رسول جمع ہوں گے، شہداء جمع ہوں گے، لیکن میری سواری کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی، سب بعد میں جائے گے، تو پہلے جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میں وہاں سے گزرا ہوں، امیہ غلام پر بڑا ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، تو اس کو خرید لے۔ ابو بکر کو کیوں کہا؟ ابو بکر نے 7 ایسے غلام خرید کر آزاد کیا تھا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خدا کے فضل سے بڑی دولت تھی اور ساری ہی اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے۔ اللہ دولت دے لیکن اس کو استعمال کا طریقہ بھی اللہ سکھائے، کیسے استعمال کرنی ہے، اور سب سے بہترین استعمال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایک دے 700 پائے، 10 نہیں 700۔ اگر اخلاص زیادہ ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میں گنتی نہیں کروں گا، بے حساب دوں گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ امواتا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، میں 700 دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے غلام تھا، فستاس اس کا نام تھا، اور اس کو آپ نے کافی مال دے رکھا تھا، تو تجارت کیا کر۔ اس کے پاس تقریباً 6000 دینار نقد تھے، اس کے علاوہ غلام تھے جو بیچتے تھے منافع پر، اور اس کے علاوہ جانور تھے، اونٹ، بکری، بھیڑ۔ ایک دفعہ ادھر گئے امیہ کے پاس، فرمانے لگے اس مسکین پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا تجھے یہ بہت پسند ہے تو اپنا غلام فستاس مجھے دے دے، یہ تو لے جا۔ پتہ تھا کہ یہ کوئی فن ہنر نہیں جانتا، تو ابو بکر یہ سودا نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ فستاس بھی لے لے، جتنا میرا اس کے پاس مال ہے، نقدی، غلام، لونڈیاں، بھیڑ، بکری، اونٹ، سب لے لے، بلال مجھے دے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ وہ تو کچھ قیمت پر مل سکتا تھا، یہ سارا خزانہ کیوں لٹایا ہے؟ پتہ تھا کہ میرے نبی کو پسند آ گیا ہے، یہ بلال میرے نبی کا پسندیدہ بن گیا ہے، میرے رسول کی اس پر نظر پڑ گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو خرید اور خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا، آدھے پیسے میں دوں گا، آدھے تم دے لینا، اب میں اس کو خریدوں گا۔
امیہ جتنی قیمت بڑھاتا جائے میں دیتا جاؤں گا اور غلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ امیہ نے غلام لے کر، وہ دولت لے کر بلال کو دے دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب حضرت بلال کو لے کر ابو بکر صدیق آئے حضور کے کاشانہ اقدس پر، اور دوستو یہ بلال کی معراج ہے۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، شہنشاہ دو جہاں کی غلامی کا پٹا گلے کی زینت بنا لیا ہے۔ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ میرے رسول پاک تشریف فرما تھے، بلال جب سامنے آیا اور آج نظر محبت کی پڑی، بلال بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اے بلال، تیرا بے ہوش ہو کر گرنا تیرے لیے باعث کمال بن گیا۔ میرے رسول اٹھے، میرا یار آ گیا ہے، میں نے بلایا ہے، میں نے خریدا ہے، میں پتنی سے کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں کو کیا خبر ہے کہ رنگ کالا ہے، بے ہنر ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل یہ جبریل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور اٹھے، بلال حبشی بے ہوش پڑا ہے، تیرے سرہانے کون آ گیا؟ اے بلال، تیرے سرہانے کون آ گیا؟ آنکھیں کھول، جنت کی حوریں ترستی ہیں ان کے قدموں کو چومنے کے لیے۔ تجھے اتنی خوش نصیبی ملی، آج دونوں جہانوں کا شہنشاہ تیرے لیے چل کر آ رہا ہے۔ آنکھیں کھول۔ نبی پاک بیٹھ گئے، بلال کا سر اٹھایا، یہ نہیں سمجھا کہ حبشی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ غلام ہے۔ بلال کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی چادر سے اس کے چہرے کو صاف کیا۔ آج سے بلال میرے رسول کا پسندیدہ غلام بن گیا۔ بلال نے پھر کیا وظیفہ بنایا؟ حضور حجر مبارک میں آرام فرماتے ہیں، دہلیز پر سر رکھ کر رات کو سوتا ہے۔ میرے نبی کو میری کس طرح کی ضرورت محسوس ہو، میں غیر حاضر نہ پاؤں، میں حاضر پایا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ پھر مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، صحابہ کا لشکر جرار مکے میں داخل ہوا، بت توڑے، کافر بھاگ گئے، پہاڑیوں پر چڑھ گئے، مکہ خالی ہے، کوئی اندر چلا گیا، گھس گیا، مکان کے دروازے بند کر لیے، مکہ خالی، کعبہ بتوں سے خالی، حرم خالی، سب توحید پرست، سب رسالت کے پروانے جمع ہیں۔ اب اذان کہنے کا وقت ہے۔ میرا رسول فرماتا ہے، بلال کعبے کی چھت پر اذان کہہ۔ یہ وہ فضا ہے جو تجھے عہد کہنے سے روکتی تھی۔ آج اس مکے کے در و دیوار کو، پہاڑوں کو پتہ چل جائے کہ بلال اذان کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا مکہ مکرمہ میں پہلی دفعہ حضرت بلال نے بلند کی ہے۔ ابو بکر کے حصے میں کیا آیا؟ کالا غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ اب ابو بکر تجھے کیا ملا؟ رب کہتا ہے میں ابو بکر کو وہ تحفہ دوں گا، دنیا اش اش کر اٹھے گی۔ سورہ واللیل کی آخری آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اور آخری آیت سنو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، لطف طب ہے کہ میں دوسرے کے گھر میں جا کر پھر تجھے دکھاؤں کہ ان کے گھر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ جو ابو بکر کے دشمن ہیں ان کے گھر جا کر تفسیر کمی کھول کر یہی آیت نکال کر میں تجھے بتاؤں، ابن زبیر کی روایت، شیعہ مفسر لکھ رہا ہے ابن زبیر کی روایت کہ یہ آخری آیات ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، دشمن بھی گواہی دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ رب نے اپنے نبی کی زبان پاک سے ابو بکر صدیق کے وعدہ فرما لیا کہ اس آگ سے میں اس کو بچا لوں گا جو بڑا ہی متقی ہے۔ ابو بکر صدیق کو اتقا فرمایا، اتقا، اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو سب سے زیادہ متقی ہے اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ ابوبکر صدیق سب سے زیادہ متقی ہیں امت میں سے، اور سب سے زیادہ اللہ پاک کی جناب میں عزت والے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس نے یہ جو مال دیا ہے اس لیے تاکہ میں ستھرا ہو جاؤں، اس کی شان کے لائق بن جاؤں، اس کے دربار میں جانے کے قابل بن جاؤں۔ بعض لوگ کہنے لگے اس بلال نے کسی وقت ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا یہ آج بدلہ چکا رہا ہے۔ یہ بات تو زمین پر ہو رہی ہے، ابو بکر کے خلاف ہو رہی ہے، عرش والا نہیں برداشت کر رہا۔ وہ فرماتا ہے جس نے جو مال دیا ہے نا جی، یہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے دیا ہے۔ گواہی عرش سے آتی ہے بھائی، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ اپنے اعلیٰ پروردگار کی رضا چاہتا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ سنو، لیکن اس سے پہلے سورۃ ضحیٰ کی ایک آیت سنو۔ آیت کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہاں کیسے دے گا؟ تیری شفاعت قبول کرے گا، جو بھی پکڑ کر لائے گا۔ میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ شرابی ہے، کبابی ہے، یہ کون ہے، میں نہیں دیکھوں گا، تو صرف تجھے دیکھوں گا، تیرے رخ انور کو دیکھوں گا، تیری زلفوں کو دیکھوں گا، تیری سفارش کو دیکھوں گا، تیرے پیار کو دیکھوں گا۔ جس کی سفارش کر دے گا وشفا تو شفا، تو شفاعت کرتا جا، تیری شفاعت قبول ہوتی جائے۔ اتنا دے گا تجھے، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق کے بارے کیا میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر یہاں تو مشکلات ہیں لیکن قیامت کے دن راضی ہو جائے گا، ابو بکر صدیق بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ سبقت لے جانے والے، اور الحمدللہ علی المرتضیٰ کی روایت ہے، اہل شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں تو خود موجود ہے۔ فرماتے اول من اسلم من الرجال ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مردوں میں سے، مرد کیسے کہتے ہیں؟ عاقل بالغ کو، نو عمر کو بچے کو مرد نہیں کہتے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی سبحان اللہ جناب خاتون جنت کی اماں جی، جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھا عورتوں میں سے۔ اور غلاموں میں سے حضرت زید، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، حضور کے آزاد کردہ غلام جنہیں حضور نے بیٹا بنا لیا تھا، پھر رب نے منع فرما دیا۔ اور بچوں میں سے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ جناب حیدر کرار نے۔ 8 سال عمر تھی، 8 سال عمر تھی، ٹانگیں پتلی تھیں، آنکھیں دکھتی تھیں، نبی پاک نے اعلان کیا، مکے کے سردار موجود ہیں، کسی کو جرت نہیں کہ میں محمد تیرا ساتھ دوں گا۔ یہ بچہ 8 سالہ بول اٹھا، اے پیارے میری اگرچہ ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ آنکھیں دکھتی ہیں، میں تیرے ساتھ دوں گا۔ اس کا مطلب اسلام میں بچوں کا کردار ہے، خواتین کا کردار ہے، غلاموں کا کردار ہے، بڑوں کا کردار ہے، سب شامل ہیں، اور سب بچوں کے سردار علی المرتضیٰ ہوں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، میرا نبی خاموش ہے، عرش والا بھی خاموش ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس دن فیصلہ ہو گیا تھا، اے علی تیری آنکھیں دکھتی ہیں، اس کا بھی علاج ہے، ٹانگیں پتلی ہیں، اس کا بھی علاج ہے، تجھے میں اتنی قوت و شجاعت دے دوں گا کہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا لے گا۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی وہ کلا فتح کرنے کی، نبی پاک نے جھنڈا دے دیا،
پہلے فرما دیا تھا کل میں جھنڈا دوں گا جس کو وہ فتح کرے گا خیبر. فاتح خیبر کون بنا؟ حیدر کرار. سبحان اللہ. اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سن لو رستم سوراب کے قصے پڑھنے پڑھانے سنانے والوں سن لو، کوئی پہلوان نہیں، کوئی بہادر نہیں، کوئی شجاعت والا نہیں، کوئی دلیر نہیں، سب سے زیادہ شجاعت والا میرا نبی ہے. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اس شخص کو دلیر سمجھتے تھے جو میدان جنگ میں حضور کے قریب ہوتا تھا، اس لیے کہ حضور ہمیشہ ہی خطرے والی جگہ میں ہوتے تھے. احد کے میدان میں کفار نے پیچھے سے یکباری حملہ کر لیا اور سنبھلنا مشکل ہو گیا. منتشر ہو گئے سب صحابہ، لشکر اسلام منتشر ہو گیا. نبی پاک جس سواری پر سوار تھے جی اس کا لگام، اے میرے اللہ تو جنت سے ریشمی لگام بھیج دیتا. وہ کھجور کی چھال بٹ کر بنایا گیا تھا. ہم ہاتھ میں پکڑے کہیں ہاتھ ہمارے زخمی ہوتے ہیں. جو شہنشاہ دو جہاں ہے اس کی سواری کیا ہے؟ دراز گوش ہے، اس پر سوار ہے، میدان جنگ کا ہے اور نہایت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی. اور حضور سواری کو ایڑی مارتے تھے، آگے بڑھ آگے بڑھ، اور زبان سے کیا فرماتے تھے؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. اور سواری کو آگے کرتے تھے. نہایت خطرناک مقام تھا. کبھی انشاءاللہ حضور کی شجاعت کا بھی ذکر آئے گا، کبھی انشاءاللہ حضور کی سخاوت کا ذکر آئے گا. یہ سارے مضمون میں نے جمع کر رکھے ہیں، ذرا سننے والے بنو. کبھی حضور کی صداقت کا ذکر آئے گا، کبھی حضور کی عدالت کا ذکر آئے گا، اور کبھی حضور کی شجاعت کا ذکر آئے گا. لیکن آج یہ نقل سن لو، میرے نبی کی صداقت ابو بکر کو ملی ہے، میرے نبی کی عدالت عمر فاروق کو ملی ہے، میرے نبی کی سخاوت عثمان غنی کو ملی ہے، میرے نبی کی شجاعت علی المرتضیٰ کو ملی ہے، اور میرے نبی کا شرم و حیا فاطمہ الزہرا کو ملا. سبحان اللہ. اللہ پاک اتنی شرم فرمائے گا خاتون جنت کی. قیامت کا دن نبی بھی جمع، رسول بھی جمع، ولی بھی، شہید بھی، غوث قطب، ابدال اوتاد، نقیب نجیب، امام شہید، سب جمع ہوں گے محشر کے میدان میں. اب خاتون جنت نے گزرنا ہے پل صراط سے. میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، آواز آئے گی غیب سے، نوری آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر. اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، مصطفیٰ کی صاحبزادی نے گزرنا ہے. پردہ ہو گیا، اور پردہ ہو گیا. جو یہاں پردے میں رہے گا وہاں بھی پردہ ملے گا، جو جہاں پہ پردہ ہے وہاں بھی پہ پردہ. مالا سمجھ میں آ گیا، میرا پیغام لے کر جا اپنی بہو بیٹی کے نام. میری بیٹی چاہتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے خاتون جنت کی سنگت ملے، چاہتی ہے آج ہی پردے میں ہو جا. انشاءاللہ قیامت کے دن خاتون جنت اپنے لشکر میں شامل فرمائیں گے. یہ ہے وہ بیٹی جو حیا والی تھی، یہ ہے وہ بیٹی جو شرم والی تھی، آنکھ اٹھا کر کبھی غیر کو دیکھا نہیں ہے. دو ذکر سن لیے، ابو بکر صدیق کا بھی، خاتون جنت کا بھی، وہ صحابہ کے سردار، یہ اہل بیت کی. معنی کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت اس گروہ کی طرح نہیں ہے جو سپاہ صحابہ تھے بن گئے، اہل بیت کے دشمن بن گئے. اس گروہ میں سے نہیں ہے جو اہل بیت کا جھنڈا کالا اونچا کر لیا، صحابہ کو بکواس بکنے رکھ گئے. اہل سنت والجماعت صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. الحمدللہ. سنیو تمہیں مبارک ہے، تمہارا بہترین عقیدہ ہے، تمہاری دونوں آنکھیں روشن ہیں. صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام. فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور اہل بیت کو حضور نے کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا سلامتی سے پار چلا جائے گا. معنی یہ ہوا کہ رات کو سفر ہوتے تھے، دریاؤں
سمندروں کے، کشتیوں پر، جہازوں پر، اب پتہ نہیں ہے منزل کدھر ہے، ستاروں کو دیکھ کر منزل کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ معنی یہ ہوا اے سنی، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، اہل بیت کی کشتی پر بھی سوار ہو جا اور صحابہ کرام کو بھی دیکھتا جا، تجھے منزل تب ملے گی، غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی غائب ہو جائے، یا غرق ہو جائے گا یا منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کا دامن بھی تھامو، اہل بیت کا بھی دامن تھامو، وہ بھی نبی کے گھر والے ہیں، یہ نبی کے یار ہیں۔ یوں سمجھو یہ باہر والے ہیں، وہ اندر والے ہیں، وہ باہر والے ہیں، یہ اندر والے ہیں۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ جب بیٹھتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی، قرآن کی آیات کا ہاں سبحان اللہ تذکرہ ہوتا تھا۔ کسی مسئلے پر جب رک جاتے تھے تو کہتے تھے جاؤ اماں عائشہ کے دروازے پر پوچھو اس آیت کا کیا معنی ہے۔ یہ گھر والے، حضور نے غسل کیسے فرمایا یہ بحر کا کوئی نہیں بتائے گا، عائشہ صدیقہ بتائیں گے۔ یہ گھر کا معاملہ ہے نا۔ جب حضور گھر تشریف لے جاتے تھے، حضور کی گھر میں کیا مصروفیت ہوتی تھی باہر والے نہیں بتائیں گے، عائشہ صدیقہ بتائیں گے۔ رات جب چھا جاتی، میرا نبی گھر میں جا کر نماز پڑھتا، کتنی رکعتیں پڑھتے، قیام کتنا ہوتا، دعائیں کیا مانگتے، باہر والے نہیں بتائیں گے، گھر والے بتائیں گے۔ ہم دونوں کو غلام ہیں، ان کو بھی سلام ہے، ان کو بھی سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ آیت ادھار اور کچھ باقی بھی ادھار ہے۔ آج تو صرف سورہ اللیل کی وہ آخری آیات میں بیان کر سکا۔ عقیدہ پکا ہے نا، پکا ہے۔ جو کوئی آ کر کہے کہ حضور کی وصال کے بعد ابو بکر نے علی کا حق مارا، پھر کیا کہو گے؟ کہو بے وقوف تو تاریخ پڑھتا ہے، یہ تاریخ آسمان سے نہیں آئی، کسی نبی پر نہیں آئی، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو دیکھنا ہو تو قرآن و حدیث کی عینک لگا کر دیکھو، یہ معیار ہے۔ اس پر جو پورا اترے، خواہ کوئی حکمران ہو، کوئی پیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بھی ہو دنیا کا فرد، قرآن و حدیث میں یار ہے، جو پورا اترے وہ سچا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔